دنیا کیوں کرتی ہے اس کی ذمہ دار وہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ اذان سے پہلے درود کیوں نہیں کہتے، ہمارا صاف جواب ہے کہ اس کا معنی یہ مت سمجھیے یا یہ پوچھے کہ درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، ہمارا جواب ہے نہیں۔ اب وہ جلدی میں آ کے بول دے کہ آپ درود کے منکر ہیں تو یہ اس کی زیادتی ہوگی، اس کا اس نے حساب دینا ہے۔ میں کیوں نہیں پڑھتا، میرے ماننے والے دوست احباب اس چیز کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی اذانیں کہی گئی ان میں کسی بھی اذان سے پہلے نہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ جناب ابو محذورہ نے، نہ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے درود پڑھا ہے۔ لہٰذا جنہیں کثرت درود کی فکر ہوتی تھی، اگر یہاں مل جاتا، حکم ہوتا یا عمل مل جاتا تو ہم سب سے آگے ہوتے انشاءاللہ، لیکن نہیں ملا اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ آسانی سے یہ کہہ دیں کہ آپ درود کے منکر ہیں، نہیں بھائی، معذرت، اللہ آپ کو جزا دے۔ ہم اذان کہتے ہیں، اذان کہنے کے بعد وہ دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب درود ابراہیمی کا حکم دیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، صرف جگہ کا اور ٹائم کا اختلاف ہے۔ دنیا کہتی ہے نا جی گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اگر موسم کا پھل اچھا لگتا ہے تو اس کا بھی ایک ٹائم ہے، اس کا ایک اجر ہے، ثواب اور پھل ہے۔ کب ملے گا؟ یوں تو پھر اگر درود کی انکاری ہونے سے بچنا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی درود پڑھیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے نا کہ کوئی بھی عمل کریں تو اس سے پہلے اور بعد میں اتنی دفعہ درود پڑھ لیں۔ بھائی کیوں؟ جس ہستی نے نماز سکھائی ہے، درود پتہ ہے کہاں رکھا ہے؟ پہلی رکعت میں نہیں، دوسری میں بھی نہیں، تیسری میں بھی نہیں، جس کے اندر تشہد ہے نا وہاں جا کے آخر میں درود رکھا ہے، تاکہ جتنی بھی آپ کی پہلے کی کمی بیشی ہے یا جتنی مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے آخر میں جا کے درود پڑھا جائے اور سب کور ہو جائے۔ اذان سکھاتے ہوئے بھی میرے محبوب نے یہ بات نہیں سکھائی کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے، بتایا مؤذن اللہ اکبر کہے 4 مرتبہ، جواب اللہ اکبر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، آپ کہہ سکتے تھے کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو یا درود ابراہیمی پڑھو، نہ آپ نے مؤذن کو کہا، نہ سننے والے کو کہا، نہ جواب دینے والے کو کہا، بلکہ کہا کہ قولوا مثل ما یقول، مؤذن جو کہہ رہا ہے ویسے ہی پڑھو، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر جب حی علی الصلاۃ کہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی حی علی الصلاۃ کہو، بلکہ تم کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو ہستی لا حول ولا قوت الا باللہ سکھا سکتی ہے وہ یہاں درود پاک کی تربیت نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی۔ اسی طرح اللہ اکبر کا جواب سیم ہے، لا الہ الا اللہ کا جواب ویسے ہی ہے۔ اور جب اذان ہو جائے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ بھی سکھایا اور درود ابراہیمی بھی سکھایا۔ لہٰذا ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سے درود بعد میں ملا ہے، ہم پہلے کیوں نہیں پڑھتے کہ آپ سے پہلے ثابت نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی لڑے تو اس کی اپنی جرت، اس کی مرضی، اس کی آزادی، لیکن ہم پابند ہیں ان کے جن کا کلمہ پڑھا ہے اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جن کے بارے میں رب نے کہا ہے، جن کو اتھارٹی دی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیتے ہیں رسول ان کی رسالت سے لے لیجئے۔ اگر یہ اتھارٹی کسی اور امام کو، کسی ولی کو، کسی کتب کو، ابدال میں سے کسی بدل کو، ائمہ میں سے کسی امام کو ملی ہوتی تو میں اس کو بھی ضرور لیتا، بیان کرتا،
لیکن یہ اتھارٹی اللہ نے اپنی کتاب میں صرف کسی جناب کو دی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔